ابو جندل جو سہیل ابن عمرو کے بیٹے تھے، یہ وہ بیٹے تھے جو بھاگ کر کے یمبو کے ساحل پر پہاڑیوں کے اندر جا کے چھپے بیٹھے تھے۔ ناراض تھے سہیل ابن عمرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہنے لگے آپ نے میرے بیٹے کو گمراہ کیا، آپ نے میرے بیٹے کو اپنے دعوت سے گمراہ کیا ہے، ہمیں وہ بیٹا واپس چاہیے۔ یہ بھی لکھا جائے معاہدے کے اندر، وہ بیٹا ہم کو چاہیے۔ اپنے توحید کے پیمانے کو صحیح کر لو، اپنے توحید کے مسئلے کو حل کر لو، انشاءاللہ تمہارے سارے مسئلے اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے حل فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ یہی سہیل ابن عمرو جب اللہ کے نبی نے قربانی مکمل کی اور آپ اپنا حلق کروانے لگے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سہیل ابن عمرو اللہ کے نبی کے بال مبارک کو اٹھاتے اور اپنی آنکھوں پہ بوسہ دے کے اپنی آنکھوں پہ لگاتے تھے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو وٹے پلی حیدرآباد کی جامع مسجد بلال میں دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس موضوع پر کچھ باتیں قرآن و سنت اور سیرت تاریخ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں اس مختصر سے وقت میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، وہ موضوع ہے توحید اور محبت۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ایمان اور عقیدے کی اصلاح فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و سنت پر اسی طرح سے جمع فرمائے، اکٹھا فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے ماں باپ کی اور ہماری اور ہمارے بال بچوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت جسے حاصل ہو جائے وہ دنیا کا انتہائی خوش بخت اور خوش نصیب انسان ہے، اور جسے یہ نعمت حاصل نہ ہو وہ اللہ کا دشمن اور انتہائی بدبخت اور دنیا اور آخرت کا انتہائی برا آدمی، یوں سمجھیے کہ انتہائی برے نصیب کا آدمی۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور جس کی طرف ہم اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، نسبت کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔
ہمیں فخر نہیں بلکہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ دولت نصیب فرمائی. اللہ نے اس دنیا کے اندر بہت سارے انسان پیدا فرمائے. ان انسانوں میں کچھ انسانوں کو منتخب فرمایا اپنے دین کے لیے، اسلام جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے. اللہ رب العزت اس پسندیدہ دین کے لیے اپنے پسندیدہ بندوں کو منتخب فرمایا اور یہ دولت انہیں عطا فرمائی. اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. اور پھر ان انسانوں میں مسلمان بنایا، اور پھر مسلمانوں میں بھی کئی گروہ، کئی جماعتیں، کئی تحریکیں، کئی موومنٹ، کئی نظریات، کئی خیالات، کئی مذاہب جو اسلام کے نام پر وجود پذیر ہیں اور لوگوں کے درمیان مسلمانوں میں تفرق کا اور تشدد کا اور نفرت کا اور عداوت کا سبب بنے ہوئے ہیں. ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن و سنت کی ہدایت عطا فرمائی کہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کردار، سب کچھ رب کے قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. ہمارا یہ منہج ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس منہج اور جس عقیدے اور جس عمل پر، جس کا منہج قرآن و سنت ہے، صحابہ کا طرز عمل ہے، ان کی سمجھ ہے، ان کا طریقہ ہے، جس کو ہم اہل الحدیث کہتے ہیں، اللہ نے ہمیں اہل حدیث بنایا ہے. اہل حدیث یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ گروہ ہے جو قرون اولا سے لے کر کے خود حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے اور آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قائم ہے، اور یہ قیامت تک یہ گروہ قائم رہے گا اور یہ جماعت قائم رہے گی. اس کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، اس کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، اس کی برائی، اس کی توہین، اس کی تذلیل اور اس کو دنیا کے سامنے نیچا دکھانے والے خود ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. لیکن یہ گروہ اللہ کی توحید کا علم لے کر دنیا کے کونے کونے میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ چلتا رہے گا، پھرتا رہے گا اور لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتا رہے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہماری خوش بختی اور خوش نصیبی ہے، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے. ہم دنیا والوں سے یہی کہتے ہیں، دلائل اور براہین کی روشنی میں، ثبوت کی روشنی میں ہمارا کوئی کردار، ہمارا کوئی عقیدہ، ہمارا کوئی عمل ایسا بتا دو جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں اور آپ کے شکر گزار ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. یہ ایک مختصر سا خاکہ ہے انسانوں میں. تو ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسی توحید و سنت کے اوپر قائم و دائم رکھے، اسی کے اوپر ہمارا خاتمہ ہو اور اسی کے اوپر ہم اس دنیا کے اندر اللہ سے ملاقات، دنیا کے جانے کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کروائیں کہ ہم توحید کی دولت سے، ہم شرک کی برائیوں سے، توحید کی دولت سے مالا مال ہوں اور شرک کی غلاظت اور برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور رکھے. اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے، توحید اور محبت جو آج کا موضوع ہے. عزیزان محترم، توحید ایک ایسی دولت ہے جو دلوں کے اندر الفت پیدا کرتی ہے، دلوں کے اندر محبت پیدا کرتی ہے، لوگوں کو، بندوں کو قریب کرتی ہے. یہ اسلام کا خاصہ ہے. کسی دین کے اندر، کسی مذہب کے اندر، کسی دھرم کے اندر، کسی ریلیجن کے اندر یہ نقطہ موجود نہیں ہے، یہ دولت موجود نہیں ہے جسے ہم توحید کہتے ہیں، جو اسلام کا خاصہ ہے. اسلام ایک توحید، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے. اور ایک بات اور میں بتا چلوں، توحید ربوبیت یعنی اللہ تبارک تعالیٰ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اللہ مارنے والا ہے، اللہ جلانے والا ہے، اللہ روزی دینے والا ہے. اس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. پوری دنیا آپ توحید ربوبیت کا ذکر کریں، اپنے اللہ کی تعریف کریں اس ناحیے سے کہ اللہ ہم کو مارنے والا، ہم کو جلانے والا ہے. دنیا جب سے بنی ہے آج تک، جب سے اس دنیا کے اندر شرک پیدا ہوا ہے تب سے لے کر آج تک، یعنی قوم نوح سے لے کر کے آج تک توحید ربوبیت پر دنیا کے اندر نہ کوئی جھگڑا ہوا ہے، نہ کوئی لڑائی ہوئی ہے، نہ کوئی فتنہ ہوا ہے، نہ کوئی فساد ہوا ہے. سب تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ ہی زمین کا بنانے والا ہے، وہی ایک ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، وہی ایک ہے جو آسمان کو بنانے والا ہے، وہی، وہ سب مانتے ہیں اس بات کو، روزی دینے والا ہے، سب کچھ وہ تسلیم کرتے ہیں. لیکن دنیا کے اندر اختلاف جو پیدا ہوا وہ توحید الوہیت پر اختلاف پیدا ہوا. اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی معبود ہے. جب اس نے سب کچھ کیا، جب سب کچھ بنایا، اس نے سب کچھ ہم کو دیا، تو وہی عبادت کا مستحق ہے، اکیلا تن تنہا. اس کے علاوہ دنیا کی کوئی مخلوق عبادت کے لائق نہیں ہے. اسی کو ہم کلمہ توحید کہتے ہیں اور اسی کو ہم اپنی اذانوں میں کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے. یہ دنیا کے لوگ
جس کو بھی اپنا معبود بنا بنا کر کے پوجتے ہیں، چاہے وہ زندہ ہوں، چاہے وہ مردہ ہوں، چاہے وہ پیڑ ہوں، چاہے وہ پودے ہوں، چاہے وہ دیوی ہوں، چاہے دیوتا ہوں، چاہے پری ہوں، چاہے جن ہوں، چاہے بھوت ہوں، چاہے پریت ہوں، چاہے زمین، سورج، چاند، آسمان، جو بھی ہیں، ان کی نظروں میں بہرحال یہ سارے کے سارے اللہ کی مخلوق ہیں، جھوٹے ہیں، ان کی یہ عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے ان تمام سب چیزوں کو پیدا کیا۔ یہ ہے اسلام کی اساس اور اسلام کی بنیاد، جس کی بنیاد پر دنیا والوں کو اتحاد و اتفاق کی دعوت دی گئی، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفت و محبت کے سوتے دلوں کے اندر کھولے، جس کی بنیاد پر نفرت و عداوت کے خلیج پاٹی گئی، جس کی بنیاد پر دشمنیوں کو مٹایا گیا، جس کی بنیاد پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قوموں کو، قریش کے، مکے کے ان کفار و مشرکین کو اور دنیا کے لوگوں کو جو باہم دست بگریباں تھے، جو باہم ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے، جو باہم ایک دوسرے کی شکل و صورت دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، 7 پشتوں کی لڑائیاں چالو تھیں، جاری تھیں، ایک دوسرے کا قتل، خون، غارت گری کرتے تھے، جو شراب کے رسیا تھے، جو دوسروں کو زندہ رہنے نہیں دینا چاہ رہے تھے، جس کے پاس جو پاور تھا اس پاور کا استعمال کر کے اپنے غریب اور مسکین کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ ان تمام سب چیزوں کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن انسانیت ہیں، تمام انسانوں کے محسن بنا کر کے بھیجے گئے، جنہوں نے لوگوں کو امن و سلامتی کا پیغام دیا، جنہوں نے خود مکے سے جو آغاز کیا دعوت توحید کا، 13 برس کی عمر میں الحمدللہ مکے کے اندر توحید کی بنا اور بیج ڈالی گئی، اور توحید الوہیت سے لوگوں کے دلوں کو قریب کیا گیا، دو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کی گئی، ایک دوسرے کے اندر بھائی چارگی، محبت، اخوت، اور اس کا بہترین اور سب سے خوبصورت نظارہ ہمیں دیکھنے میں مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ملتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں، اور صحابہ کرام جو ہے ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں، وہی مدینہ جس کے اندر 2 بڑے بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج کے، جو ایک دوسرے سے قتل و خون میں ملوث تھے، جو ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، دشمنی، نفرت اور عداوت ان کے دلوں میں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی پیغام توحید اور اسی دعوت توحید کی بنا پر ان کے دلوں میں محبت ڈالی، اور وہی اوس و خزرج جو آپس میں لڑتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دن آیا کہ وہ شیر و شکر ہو گئے، آپس میں اسی طرح سے مل گھل گئے جیسے شکر دودھ کے اندر، چینی دودھ کے اندر پڑ کر کے وہ اپنے وجود کو ختم کر دیتی ہے اور دودھ بن جاتی ہے، ایسے ہی اسی طرح سے وہ لوگ بھی آپس میں بھائی بن گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اسی حقیقت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تفرقے، فرقے بندیاں، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت نہ بنو، گروہ بندیاں نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور اللہ کی اپنی اس نعمت کو یاد کرو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر محبتیں پیدا کی اسی نعمت توحید سے۔ اذکروا نعمت اللہ اذ کنتم اعداء، آپس میں دشمن تھے تم، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ نے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کی، اللہ نے تمہارے درمیان محبت کے جوت جگائے، محبت کی شمع جلائی، اور فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اسی نعمت کی وجہ سے، اللہ کی اسی نعمت توحید کی وجہ سے، اسی دولت توحید کی وجہ سے آپس میں تم لوگ بھائی بن گئے، آپس میں تم لوگ شیر و شکر ہو گئے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، جانیداری تمہارے اندر پیدا ہوئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ، اور پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، یہی نہیں کہ تمہارے درمیان الفت پیدا کی اور تم بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے حق اور حقوق کو ادا کرنے والے بن گئے، ایثار و قربانی دینے والے پیدا ہو گئے، نہیں، بلکہ تم جہنم کے چھور پر کھڑے ہوئے تھے، جہنم کے سرے پر کھڑے ہوئے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں جہنم سے بچایا، اسی نعمت توحید کی وجہ سے، اسی نعمت اسلام کی وجہ سے تم نرک سے بچائے گئے، تم جہنم میں جانے والے تھے، اللہ نے اسی توحید کی دولت سے تمہیں جہنم سے بچایا۔ عزیزان محترم، یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ توحید سے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، اخوت پیدا ہوتی ہے، اور اس کی زندہ مثالیں
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ہم کو ملتی ہیں۔ اس کی زندہ مثالیں صحابہ کرام کی سیرت کے اندر ملتی ہیں، تاریخ اسلام کے اندر ملتی ہیں، اور آج اس زمانے سے لے کر آج تک الحمدللہ اسلام کے اندر وہ واقعات اور وہ سیرت کے حوالے سے وہ واقعات اور وہ کیا کہتے ہیں اعمال اللہ کے صحابہ کے ذریعے سے جو مسلمانوں کے درمیان اسے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے صحابہ اسی توحید کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، کہ ہجرت کر کے جب آ رہے ہیں مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے، اللہ کے نبی نے فرمایا کٹے پٹے لٹے پٹے قافلے آ رہے ہیں مدینہ، دوڑ آ رہے ہیں مدینہ مکے سے، غربت و افلاس کا عالم ہے، نہ بھائی ہے ساتھ میں، نہ بیوی ہیں، نہ بچے ہیں، اسی طرح سے بھوکے پیاسے مدینہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کے اندر مواخات کا وہ واقعہ جو تاریخ کے اندر موجود ہے، جو سیرت کے اندر موجود ہے، کہ جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ تمہارے بھائی مکے سے لٹے پٹے سب کچھ چھوڑ کر اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی جب زمینوں کو، اپنی جائیدادوں کو، اپنی دولتوں کو چھوڑ کر تمہارے درمیان آئے ہیں، آج ضرورت ہے کہ ان کے پاس گھر نہیں ہے، ان کو گھر دیا جائے، ان کے پاس بیویاں نہیں، ان کو بیویوں کا انتظام کیا جائے، ان کے لیے مال و دولت کا انتظام کیا جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات بھائی چارگی باہم کرانا چاہی اور صحابہ کے درمیان تقسیم کرنا چاہا کہ کون کس کا بھائی بنے، کون کس کا بھائی بنے، تو وہی صحابہ ایک سے صحابہ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی میرے پاس 2 گھر ہیں، ایک گھر میں اپنے بھائی کو اللہ کے لیے دیتا ہوں اور ایک گھر میرے لیے کافی ہے۔ یہ جذبہ قربانی کا کہ کچھ صحابہ کھڑے، میرے 4 بیویاں ہیں، اے اللہ کے نبی میرے بھائی سے کہو جس بیوی کو یہ جو عورت اسے اچھی لگے میں اسے طلاق دیتا ہوں، یہ اس سے شادی کر لے عدت گزارنے کے بعد۔ ہمارے پاس اتنی دولتیں تقسیم کی، باغات تقسیم کیے، کھیت تقسیم کیے، جانور تقسیم کیے، بکریاں تقسیم کی۔ اس طرح سے صحابہ کرام نے، مدینہ کے انصار صحابہ نے اپنے، اسی لیے ان کو انصار بھی کہا جاتا مددگار، انہوں نے اپنے دل کے دروازے ہی نہیں، اپنی دولتوں تجوریوں کے دروازے، اپنی جائیداد اور پراپرٹیز کے دروازے سب کچھ کھول دیے اور ان کے اوپر قربانیاں۔ یہ محبت اور اخوت کا یہ وہ دلیل نمونہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں یہ کس کی برکت ہے، یہ کس وجہ سے؟ اسی توحید کی برکت سے، اسی توحید کی برکت سے، اسی اسلام کی برکت سے یہ محبت لوگوں کے اندر پیدا ہوئی۔ اللہ اکبر، کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی کے خون کے پیاسے تھے، وہ لوگ جو اللہ کے نبی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن جب ان کے دلوں کے اندر توحید آ گئی تو اللہ اکبر کس طرح سے وہ اللہ کے نبی کے اوپر جان نچھاور کرنے والے بن گئے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت سہیل ابن عمر صلح حدیبیہ کے موقع پر بڑے جب اللہ کے نبی مقام حدیبیہ پر پہنچے اور یہ ہوا کہ محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہوا کہ لڑائی ہوگی یا جنگ ہوگی، کچھ بھی ہوگا، بہرحال صحابہ اپنی طور پر بیٹھے ہوئے، لیکن صلح اور مصالحت کرنے والے وہاں سے مکے سے آنے لگے کہ آپ کیوں آ رہے ہیں؟ آپ نے کہا ہم عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمارا مقصد عمرہ کرنے کا ہے، اور اسی لیے ہم جو اپنے ساتھ جانور بھی لے کے آ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم کوئی لڑائی یا جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے جانور بھی۔ اللہ اکبر۔ لیکن کفار مکہ کو شک ہوا، کہا نہیں، ہم آپ سے کچھ معاہدے کریں گے، کچھ ایگریمنٹس کریں گے۔ چنانچہ کفار مکہ کے بڑے سفیر جو ان کے ہاں نامور تھے وہ آئے، لیکن بات نہیں طے ہوئی، 1 گیا، 2 گیا، 3 گئے۔ حضرت سہیل ابن عمر یہ آئے، معاہدے کے آخری شخص تھے، یہ آئے اور بھیجا گیا، کفار مکہ نے بھیجا کہ جاؤ ان کو بھیجو، یہ ضرور کوئی نہ کوئی فیصلہ لے کر کے اور مسئلے کو حل کر کے آئیں گے۔ سہیل ابن عمر آئے، اللہ کے نبی نے کہا دیکھو سہیل ابن عمر آ رہے ہیں، یہ خاندان بڑا پیارا خاندان ہے، سہیل بڑے آسان اور بڑے پیارے لوگ ہیں، ناموں سے آپ نے ایک طرح سے فال نکالی، بڑے پیارے لوگ ہیں، اور انشاءاللہ ان سے کوئی نہ کوئی بات مصالحت کی ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت سہیل ابن عمر آئے، اللہ کے نبی کی خدمت پہنچے، کہنے لگے چلو معاہدے لکھے جائیں۔ معاہدہ لکھا جانے لگا، پہلے لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے۔ جب یہ کلمہ معاہدے کے اوپر لکھا گیا تو سب سے پہلے بسم اللہ پر اعتراض ہوا۔ حضرت سہیل ابن عمر نے کہا ہم بسم اللہ، یہ آپ اپنی طرف سے لکھ رہے ہیں، ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے، آپ اس کو بسم اللہ کو ہٹائیے، بسم اللہ ہٹائیے، اللہ کے نام سے شروع نہیں، اس کو ہٹائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا چلو مانو، ہٹاؤ، بسم اللہ کاٹا گیا۔ پھر محمد الرسول اللہ، دوسرا اعتراف تھا،
کہا یہ محمد الرسول اللہ مت لکھو، ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، اس لیے آپ اپنے باپ کا نام لکھیے، رسول اللہ ہٹائیے، یہاں عبداللہ ہونا چاہیے، محمد بن عبداللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کہا کہ رسول اللہ ہٹا دو اور یہاں عبداللہ لکھ دو۔ اللہ سے علی ابن ابی طالب نے کہا کہ یہ میری جرت نہیں، یہ میں اتنی بڑی جرت نہیں کر سکتا، میں اتنا جری نہیں ہوں کہ میں آپ کا نام کاٹ کر وہاں آپ کے والد کہا ہٹاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ جگہ رسول اللہ کی ہے، تو آپ نے ہٹایا اور کہا کہ اس میں عبداللہ لکھو، محمد بن عبداللہ لکھو۔ صحابہ بیٹھے ہوئے، جانثار صحابہ، ایک اشارے پر سہیل ابن عمرو کی دھجیاں اڑ سکتی تھی، اڑ سکتی کہ نہیں اڑ سکتی تھی؟ بولو، ایک اشارے پر۔ حضرت ابوبکر بھی بیٹھے ہیں، سیدنا عمر فاروق اعظم جیسا جلالی شخص بھی بیٹھے، حضرت عثمان غنی دولت وہ مکے کے اندر موجود ہیں، وہ سفارت کے لیے اللہ کے نبی نے بھیجا تھا ان کو کہ جاؤ وہاں کے لوگوں کے، وہاں گئے وہ، اور یہاں آئے سہیل ابن عمرو۔ الغرض ابو جندل جو سہیل ابن عمرو کے بیٹے تھے، یہ وہ بیٹے تھے جو بھاگ کر کے یمبو کے ساحل پر پہاڑیوں کے اندر جا کے چھپے بیٹھے تھے۔ ناراض سے سہیل ابن عمرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہنے لگے، آپ نے میرے بیٹے کو گمراہ کیا، آپ نے میرے بیٹے کو اپنے دعوت سے گمراہ کیا ہے، ہمیں وہ بیٹا واپس چاہیے، یہ بھی لکھا جائے معاہدے کے اندر، وہ بیٹا ہم کو چاہیے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وہ بھی واپس کر۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اتنا مطلب گر کا مطلب یعنی اتنا نرم لہجے سے معاہدہ فرما رہے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اللہ کے نبی آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کو؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا آپ رسول اللہ نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں رسول اللہ ہوں۔ کہا پھر اتنا گر کر کے کیوں معاہدہ ہو رہا ہے، کیوں صلح نامہ لکھا جا رہا ہے اتنا گر کر کے؟ حکم دیجئے، چونٹیوں کو ہم مسل دیں گے، ان کو مکے کے لوگ کیا سمجھتے ہیں، ہم اپنی گردنیں کٹا دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا خاموش رہو، یہ صلح ہو رہی ہے، صلح نامہ ہو رہا ہے، صلح نامے پہ دستخط ہو رہے ہیں، تم نہیں جانتے کہ اس کا فیوچر کیا ہے۔ اللہ کے نبی کی دور رس نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ اس کا انجام انتہائی بہترین ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جان رہے تھے کہ یہ ضرور اس کا نتیجہ جو ہے یہ بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی اچھا ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی کہا ٹھیک ہے، یہ بھی تسلیم کرتے ہیں، یہ بھی تسلیم کرتے ہیں، یہ بھی تسلیم کرتے ہیں، معاہدہ طے ہو گیا، مکمل ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر اور معاملہ ختم ہو گیا، چلے گئے۔ میں واقعہ برائے واقعہ میں نے اشارہ کیا کہ سہیل ابن عمرو تھے کون، صلح نامہ لے کر کے نبی سے واپس ہوئے۔ میں آپ کو بالکل حجۃ الوداع لے کے چلنا چاہ رہا ہوں، یہ پوری تاریخ کا سلسلہ جو بیچ کا ہجرت کے بعد کا آپ 8 یہ پوری چھوڑ دیجئے۔ آپ حضرت سہیل ابن عمرو کو میں مینا کی وادی میں لے کے چلنا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ آپ اس تاریخ کو یاد کریں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی وادی میں حج فرما رہے، اپنا آپ کا آخری حج ہے۔ 63 اونٹ اپنی جگہ پر، 100 اونٹ کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی چھری لے کر کے ہاتھ میں ذبح کر رہے ہیں۔ پوری دنیا دیکھ رہے، پورا مینا دیکھ رہا ہے، اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ لائن سے جو اونٹ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی چھری لے کے بڑھ رہے ہیں، ایک اونٹ گر رہا ہے، دوسرا اونٹ خود بخود نبی کے پاس آ رہا ہے، گردن پیش کر رہا ہے، اور اس طرح اللہ کے نبی اس کا ذبیحہ کر رہے ہیں۔ 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ذبح کیا، اور وہی وہ میدان مینا ہے جہاں سہیل ابن عمرو کھڑے ہو کر کے یہ حسین اور خوبصورت اور یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھ رہے تھے کہ محمد چھری لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اونٹ خود بخود آ کر کے آپ کی چھری کے نیچے آتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہیں، اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ یہی سہیل ابن عمرو جب اللہ کے نبی نے قربانی مکمل کی اور آپ اپنا حلق کروانے لگے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سہیل ابن عمرو اللہ کے نبی کے بال مبارک کو اٹھاتے اور اپنی آنکھوں پہ بوسہ دے کے اپنی آنکھوں پہ لگاتے تھے۔ یہ تھی محبت۔ میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے حیرت ہوئی، یہی سہیل ابن عمرو ہے جو بسم اللہ پہ اعتراض کر دیا تھا جس نے، یہی سہیل ابن عمرو ہے جو رسول اللہ کو کاٹنے کے اوپر کر رہا، یہی سہیل ابن عمرو ہے جس کا بیٹا
قید و بند میں شدت کی زندگی گزارتے ہوئے بھاگ کے آیا تھا، ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال کر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ڈال کر اس کو قید کیا تھا. یہی سہیل بن عمرو ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت عطا فرمائی تو وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہو گئے. اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ توحید کی برکت تھی عزیزان محترم، یہ توحید کی دولت تھی جس نے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت، رسول کی محبت، باہمی ایک دوسروں کی محبت کو پیدا کیا. ایک زندہ واقعہ آپ تاریخ کے حوالے پڑھیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ توحید دلوں کے اندر محبت پیدا کرتی ہے، اخوت پیدا کرتی ہے. لیکن شیطان اس سے بدکتا ہے، شیطان اس سے کانپتا ہے، شیطان اس سے لرزتا ہے. شیطان کو خوف ہے کہ میں تو انہیں جہنم میں لے جانے کے لیے آیا ہوں. میرا تو اللہ تبارک تعالیٰ سے وعدہ ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ اللہ ہم تو تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ کر ہم انہیں ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ، پھر ہم ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ان کے نیچے سے آ کر کے ہم انہیں گمراہ کریں گے، انہیں جہنم میں لے جائیں گے. ہم تو اس لیے آئے تھے. اور یہ توحید کی وجہ سے یہ آپس میں بھائی بھائی بن رہے ہیں، یہ جنتی بن رہے ہیں، یہ جنت میں جا رہے ہیں اس توحید کی برکت سے. ایک دوسرے تو شیطان دشمن ہے، وہ اپنی فصل ڈھونڈ رہا ہے، تلاش کر کے لوگوں کو شرک کی طرف لے کے جا رہا ہے. عزیزان گرامی قدر، اس کی اہمیت کو سمجھیے، توحید کی اہمیت کو سمجھیے. اور آج جو آپ بھی یہ کہہ رہے ہوں گے، اور اس میری تقریر کے حوالے سے بہت سارے دشمنان اسلام بھی، بہت سارے وہ لوگ بھی جو غیر مسلم ہیں، وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اگر تم واقعی سچے ہو اپنے کلام میں، تم واقعی اپنی باتوں میں سچے ہو کہ توحید سے محبت پیدا ہوتی ہے، توحید سے وحدت پیدا ہوتی ہے، توحید سے اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے، توحید سے دلوں کے اندر نفرتیں مٹتی ہیں، عداوتیں مٹتی ہیں، تو پھر اے مسلمانوں ہمیں ذرا بتاؤ کہ تمہاری صفوں میں اتنا اختلاف کیوں ہے؟ تمہاری صفوں میں اتنا انتشار کیوں ہے؟ تم آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کیوں اتارتے ہو؟ کہیں عراق کی سرزمین پر، کہیں سوریا کی سرزمین پر، کہیں یمن کی سرزمین پر، کہیں دنیا کی سرزمینوں پر آج تک بنو امیہ سے لے کر بنو عباسیہ سے لے کر آج تک جو لڑائیاں ہوئیں، یا آج بھی جو خود اسی بھارت کے اندر جو مسلمان ڈیڑھ اینٹ کی مسجدیں بنا کر کے ایک دوسرے کے اندر اختلافات پیدا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہیں، ایک دوسرے کو گمراہ بنا رہے ہیں، ایک دوسرے کے یہاں کھانا پینا بند کیے ہوئے ہیں، ایک دوسرے شادی بیاہ کرنا بند کیے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح سے دشمنی اور عداوت اور نفرت ہے کہ جا کر کے گورنمنٹ کی حکومتوں کے تلوے چاٹ کر کے اور ایک دوسرے کے خلاف جھوٹے مقدمے دائر کرتے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ اگر توحید کے اندر اتنا پاور ہے، اتنی قوت ہے، اور واقعی توحید سے محبت کا، توحید دلوں کے اندر محبت پیدا کرتی ہے، امن پیدا کرتی ہے، توحید سے دلوں میں شانتی دنیا کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو پھر یہ وجہ کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں پیدا ہوتا ہے؟ ایک سوال ہے یہ عزیزان محترم. اس کا بڑا ہی آسان اور بڑا ہی پیارا جواب ہے. اس کا پیارا جواب یہ ہے، اور ہر ایک آدمی کو چاہیے اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچے. یہ وہ انجن ہے، یہ وہ توحید یہ ایک وہ انجن ہے جو اگر صحیح ہے تو سمجھو سب صحیح ہے. دوسری چیزوں کے اوپر نظر ڈالیں گے، اگر یہ غلط ہے تو کتنی بھی خوبصورت گاڑی کیوں نہ ہو، اگر انجن خراب ہے تو اس کا کوئی فائدہ. بالکل اسی طرح سے عزیزان گرامی قدر، آج جو نفرتیں، عداوتیں ہم لوگوں کے دلوں کے اندر موجود ہیں، آج جو تفرقے بازیاں، گروہ بندیاں ہمارے اندر موجود ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری توحید کے اندر خلل ہے، ہماری توحید کے اندر بگاڑ ہے. ہم یہ تو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس معبود برحق کا جو حق ہے وہ ہم نہیں دیتے. جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے وہ ہم نہیں دیتے. ہم کہاں اڑ رہے ہیں؟ ہمارے درمیان جو اختلافات کے بیج بوئے گئے شیطان نے بوئے. ہم اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے اللہ کو اللہ مانتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات میں، اللہ کی الوہیت میں، عبادت میں جو اس کا حق ہے اس کے اندر غیر اللہ کو بھی شریک سمجھتے ہیں. اس کے اندر ہم مددگار، مشکل کشا، حاجت روا اللہ کی مخلوقات کو بھی سمجھتے ہیں. اور اللہ کی مخلوقات چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، سب ہے، سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. آج اس توحید کے اندر بگاڑ کی وجہ سے، توحید کے خلل کی وجہ سے آج ہماری مسجدیں الگ ہیں، آج ہمارے دلوں کے اندر عداوتیں ہیں، نفرتیں ہیں. اس لیے میں پوری دنیا والوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور یہ ہمیشہ کہتا ہوں، اپنے توحید کے پیمانے کو صحیح کر لو، اپنے توحید کے مسئلے کو حل کر لو.
انشاءاللہ تمہارے سارے مسئلے اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے حل فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ سب سے بڑا متقی وہ ہے داڑھی بڑھانے والا، ٹوپیاں پگڑیاں امامے اور صافے اور کالے پیلے لباس اور کپڑے گیروی اور مالے اور کنٹھیاں اور 20-25 انگوٹھیاں اور لمبی چوڑی لچھے دار تقریریں اور ولیوں اور بزرگوں کی محبتوں کے حوالے دے دے کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والا وہ متقی نہیں ہے۔ سب سے بڑا متقی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتا ہے اور اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کی عبادت میں کسی کو ساجیدار اور پارٹنر، کسی کو مشکل کشا نہیں مانتا، نہ مردے کو، نہ زندے کو، نہ پیڑ کو، نہ ولی کو، نہ نبی کو، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات ہونی چاہیے، چوراہوں پہ یہ بات ہونی چاہیے، دنیا کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ اسلام اصل یہ ہے، اسلام کی اصل شکل و صورت یہ ہے۔ اسلام کی وہ شکل نہیں ہے جو آج ہم نے اپنے محلوں میں اور اپنے شہروں میں بنائی، گلی کوچے میں درگاہ منار اور جھنڈیاں بنڈیاں لے کے ہم جناب علی اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کی مسخ کی ہوئی تصویریں ہیں، یہ اسلام کے اوپر قلم کا ٹیکا ہیں، یہ اسلام کے اوپر ناجائز چیزیں ہیں، جو اسلام کے اندر شیطانیت ہے، جو شیطانوں نے ملوث کی ہے۔ اسلام نہیں ہے یہ، اور یہ میو میو کر کے نہیں کام ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں جناب علی جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اس توحید کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں سیاست ہے، اور جناب علی ہم اگر یہ کہیں گے تو ملک کے اندر یہ ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہوتا، ہو تو رہا ہے نا۔ تمہاری مسجدوں کے ممبر کھود کھود کر کے نیچے سے مورتیاں نکالی جا رہی ہیں، اب کہاں جاؤ گے؟ کل کو درگاہیں نکلیں گی، مزاریں نکلیں گے تمہارے۔ بڑی مصلحتوں کے شکار، مصلحتیں اسی وجہ سے پٹ رہے ہو، اسی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہو۔ ذلت کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ جعل الذلہ والصغار علی من خالف امری، محمد الرسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ، کہا تھا ذلت و رسوائی اس قوم کا مقدر ہو جاتی ہے جو میرے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ میرے حکم کی مخالفت کرو گے کبھی عزت پا سکتے، کبھی عزت نہیں پا سکتے، کبھی عزت نہیں۔ مذاق اڑایا جائے گا تمہاری ٹوپیوں کا، تمہاری داڑھیوں کا، پکڑ کے نوچا جائے گا، کاٹا جائے گا، کیونکہ مکاریت ہے، عیاریت ہے، نفاق ہے، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، جو اسلام نہیں ہے۔ اصل اسلام توحید کے اندر ہے۔ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اس کو اپنایا تو شیر و شکر بن گئے، محبتیں پیدا ہوئیں، اپنی جائیداد، اپنے مال، اپنی پراپرٹی سب کچھ ایک دوسرے کے اوپر قربان کر دیا۔ اور آج ہم ایک دوسرے کی پراپرٹی کو لینے کے در پہ کس طرح سے قبضہ کیا جائے، ان کے گھر پہ کس سے قبضہ کیا جائے، اس کے جیب کے اوپر کیسے قبضہ کیا جائے، اس کی بہن بیٹیوں کو کیسے اڑایا جائے، کیسے اس کو ہم جو ہے کس طرح سے ہم اس کو قبضہ کر کے اور اس کو نیست و نابود کریں۔ یہ مسلمان ہے بتا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ کہاں ہے ہمارا اخلاق، کہاں ہے ہمارا کردار؟ توحید سے تو ساری چیزیں سنبھل جاتی ہیں۔ اور اے اہل حدیثو، یہ دنیا کو سنوارنا، دنیا کے اندر اصلاح کرنا تم ہی کر سکتے ہو۔ یہ بڑے بڑی کانفرنسیں، بڑے بڑے اجتماعات، وہ بڑی بڑی ٹیڑھی میڑھی ٹوپیاں، وہ چغے پگے اور لمبی چوڑی تقریریں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تم ہو اس کے اصل ٹھیکیدار، ذمہ دار، کیونکہ توحید و سنت کے امین ہیں آپ، توحید و سنت کے محافظ ہیں۔ آپ کو تلوار کی دھار پہ چلنا ہے، آپ کو عام مسلمانوں کی طرح، عام مسلمانوں کو عام لوگوں سے مختلف ہونا چاہیے، اور آپ کو عام مسلمانوں سے مختلف ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ میں توحید اور سنت کا اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، تو پھر کہاں ہیں آپ؟ چوری، ڈکیتی، حرام خوری، سود، لین دین میں، شادی بیاہ میں ہمارا کون سا قرآن و سنت کے مطابق رہ گیا؟ کیا رہ گیا ہمارا؟ بولیے کیا رہ گیا ہمارا؟ ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، ہمیں شرم آنی چاہیے، ڈوبنا چاہیے ہم کو کہ ہم کس ناحیے سے اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں۔ ہمارا کردار، ہمارا عمل، ہمارا گھر، ہمارا گھرانہ، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہماری شادی، ہمارے بیاہ، ہمارے لین دین، جوڑے گھوڑے جہیز، بولو ہم میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کہاں ہے؟ کیا وہ شادیاں جس کے بارے میں نبی کائنات نے فرمایا تھا اعظم النکاح برکتن، برکت کے حساب سے سب سے بہترین شادی وہ ہے ایسر و معونتن، جو کم سے کم خرچے میں سب سے بابرکت شادی ہے۔ اور آج آپ لاکھوں روپے شادیوں پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو بولو تو پسینے آتے۔ حیدرآباد میں بڑی چھوٹی چھوٹی یہی مسجدیں مجھے نظر آ رہی ہیں، ایک ایک کمرے کی، 10 کی، 2 کمرے کی۔ کیوں نہیں آپ اپنے مال کو خرچ کرتے کہ تاکہ یہ مسجد کشادہ ہو،
لوگ دیکھو سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے، نیچے بیٹھے ہوئے، کیوں؟ آپ کے غیرتیں کہاں چلی جاتی؟ کیوں نہیں قربانیاں دیتے آپ؟ کیوں نہیں اپنے مال و دولت کو خرچ کرتے کہ اس مسجد کو اور وسیع کیا جائے؟ جب آپ کو پتا ہے لوگ الحمدللہ ہدایت یافتہ ہو رہے ہیں، ہدایت پا کر کے الحمدللہ بڑھ رہے ہیں، تو آپ نے وہی 10 اینٹ کی مسجد بنا کر کے رکھی ہوئی چھوڑی تھی؟ اس کو کشادہ کرو، آزو بازو دو، آگے بڑھو، پیسے خرچ کرو، اللہ کے گھر کو کشادہ کرو تاکہ لوگ اللہ کے گھر میں زیادہ زیادہ عبادت کریں۔ یہ دین سمٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ دین پھیلنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن و سنت کے دین پھیل رہا ہے، شرک اور بدعتیں اپنا بوریا بستر لپیٹ رہی ہیں الحمدللہ، دھیرے دھیرے لوگ توحید و سنت پر آ رہے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اپنے توحید کو سدھاریں، اپنے عمل کو سدھاریں، اپنے کیریکٹر کو سدھاریں، اپنے کردار کو سدھاریں، حلال روزی کمانا اپنا زندگی کا مشن بنائیں، حلال کھائیں، حرام سے پرہیز کریں۔ بولو کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ جہیز وغیرہ حرام سمجھو، ایسی شادیوں میں شرکت کو حرام سمجھو، مت جاؤ۔ بہت سارے مولوی کہتے ہیں بڑی شدت آ گئی ہے، اس بے غیرت کو یہ پتہ نہیں، بے حیا کو، تو نے وہ ماحول دیکھا کہاں؟ ہم حرام کو حلال یا حلال کو حرام نہیں کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں کا جو کردار ہے، اللہ کے نبی نے اس سوراخ کو بھی بند کیا ہے جس سوراخ سے حرام آنے والا تھا۔ یہ ظالم مولوی خود اپنے شکم پروری کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے مردود کہتا کیا ہے؟ بڑی شدت سے بات کرتے ہیں، تھوڑا نرمی کر کے تو نے تو یہ گرمی پیدا کر دی کہ لاکھوں روپے آج شادیوں کے اوپر، ٹینٹوں کے اوپر نہیں، شادی محلوں میں خرچ ہوتے ہیں۔ مسجد کے اندر 10,000 روپے دیتے ہوئے کانپتا ہے، لیکن 10 لاکھ کا شادی محل لے کر شادی کرتے ہوئے بڑا فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ تمہاری بدقسمتی اور تمہاری بدتمیزیوں کی وجہ سے ہوا ہے، یہ مولویوں کی بدتمیزیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ مولوی کو اپنی زبان صحیح کرنا پڑے گی، مولوی کو اپنا لہجہ صحیح کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ یہ تھی، اللہ اکبر، کہ اگر کسی مسجد کے اندر، حضرت عبداللہ بن عمر کسی مسجد کے اندر نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور وہاں اذان کے بعد ایک دوسری الصلاۃ جامعہ کہہ کر کے آواز پکاری جا رہی، حضرت مجاہد جو آپ کے شاگرد تھے، بہت بڑے تفسیر کے استاد امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اذان نہیں ہوئی؟ کہا اذان ہو گئی۔ کہا پھر یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا یہ دوبارہ تصویب کر رہا ہے، یعنی لوگوں کو دوبارہ اطلاع کر رہا ہے کہ اب جماعت کھڑی ہونے والی، آ جاؤ۔ کہنے کہ یہ تو بدعت ہے، اذان ہوتی تھی بس، اس کے بیچ میں اور اقامت کے بیچ میں تو کچھ نہیں ہوتا تھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ اخرج بنا من هذا المبتدع، اس بدعتی کی مسجد سے ہمیں دوسری مسجد میں چھوڑو۔ وہ کردار تھا صحابہ کا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں ان کا نوکر کچھ کھانے کی چیزیں لے کے آتا ہے اور حضرت ابو بکر نے کھا لیا، تو اس غلام نے کہا پوچھو گے نہیں کہ کہاں سے یہ لے کے آئے ہوں میں؟ تو ابو بکر نے کہا کہاں سے لے کے آئے؟ کہا من الکہانہ، میں نے کہانت کری تھی، کسی کی بھینس یا کسی کا اونٹ کہیں غائب ہوا تھا، میں نے کاہن تھا وہ، میں نے ایسا بتا دیا تو اس نے ہم کو گفٹ میں دیا۔ یہ رقیہ وقیہ کرنے والے جو ہے نا آج ہمارے معاشرے میں، سماج میں، بڑے راقی، وہ باقاعدہ کارڈوں پہ لکھتے ہیں راقی فلان۔ میں نے کہا یار یہ کون سی ڈگری آ گئی ہندوستان میں؟ راقی فلان، راقی فلان، خوب دھندا چل رہا ہے ان کا، خوب دھندا چل رہا ہے۔ او جناب علی، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ لیتا ہے، تو ہمیں اگر دو گے 50,000 تو کیا برا ہے؟ 50,000 ہم کو دو، 25,000 ہم کو دو۔ خوب دھندا چل رہا ہے، بیچ رہے ہیں پانی بیچ رہے ہیں، 500 کا پانی، 1000 کا پانی، 2000 کا پانی۔ یہ ہماری جماعتوں کے اندر موجود ہیں، یہ تمام سب خرافات آ گئے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ شیطان ہے یہ، مت جانا ان کے پاس، خود پڑھو، خود قرآن کی آیتیں اپنے مریضوں کے اوپر پڑھو، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن یہ پیشہ ورانہ طریقے سے یہ کیا ہے؟ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ نے اپنی اصلاح کرو، اپنے اندر اصلاح پیدا کرو۔ آج تلوار کے دھار پر آپ کو چلنا ہے، دنیا کے قائد بننا چاہتے ہو، رہنما بننا چاہتے ہو اہل عزیزوں، تو تمہیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنے گھر کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے آپ کو، اپنے معاش کو، اپنی تجارت کو، اپنی سیاست کو، اپنی سب چیزوں کو قرآن و سنت کے مطابق لے کے چلنا ہے انشاءاللہ تبارک۔ تب آپ اس کے بہترین داعی اور مصلح بن سکتے ہیں، ورنہ ایسے مسل دیے جاؤ گے جیسے دوسرے مسل جا رہے ہیں۔ الغرض توحید سے دلوں کے اندر الفت اور محبت، اس کی وجہ ہے آج جو تفرقے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ توحید درست اور صحیح نہیں ہے، اس لیے آج دنیا فرقے خود مسلمان
گروہ گروہ فرقے فرقے میں بٹا ہوا ہے. ہم تمام مسلمانوں سے درخواست کرتے ہیں، اے مسلمانوں، اپنی توحید کو صحیح کرو، اپنے عقیدہ و منہج کو درست کرو، اپنے ایمان کو درست کرو. اگر تم اس طرح سے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر صحابہ جس طرح ایمان لائے، ان کا عقیدہ، ان کا منہج، ان کی توحید تھی، اسی طرح سے اپنی توحید، اپنا منہج، اپنا عقیدہ بنا لو. فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جنتی ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہیں، دنیا میں بھی سرخرو، آخرت میں بھی انشاءاللہ سرخرو. یہی ہمارا پیغام ہے، یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارے موضوع کا خلاصہ ہے. اسی سے محبت پیدا ہوگی، اسی سے عداوت مٹے گی، اسی سے نفرت ختم ہوگی، اور اسی توحید کی برکت سے اللہ امن و سلامتی عطا فرمائے گا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار الہ ہمارے دلوں میں محبت و قوت، بھائی چارگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، اور عمل صالح کرنے اور صحیح ایمان اور عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.